السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامع رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد۔ شروع کرتے ہیں کچھ عبارت پڑھ کے۔ چلیے کتاب کو کھولتے ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 16 اور اس کا پیراگراف نیچے کا جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے عبارت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَوْنُ الْمَعْرِفَةِ وَاجِبَةً مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَكَذَا النَّظْرُ الْمُوصِلُ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي كَوْنِهَا أَوَّلَ الْوَاجِبَاتِ فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ هِيَ لِتَفَرُّعِ باقي الأحكام عليها وقال الإسفرايني هو النظر فيها وقال القاضي أبو بكر وإمام الحرمين هو القصد إليه إلى غير ذلك من الأقوال والأقرب إلى التحقيق أنه إن أريد أول الواجبات المقصودة بالقصد الأول فهو المعرفة عند من يجعلها مقدورة للمكلف والنظر عند من لا يجعل العلم الحاصل مقدورا له بل واجب الحصول وإن أريد أول الواجبات كيف كانت فهو القصد هذا۔ پیارے طلبہ، آج صاحب معتقد کون المعرفت واجبۃ مما لا خلاف فیہ بین المسلمین سے آگے تک کی جو عبارت ہے اس میں جو بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ بات ہے کہ آپ اس سے پہلے سبق میں یہ جان چکے تھے کہ اللہ کی معرفت یعنی اس کے وجود اور اس کے الوہیت کی معرفت حاصل کرنا یہ ہم پر واجب ہے۔ تو معرفت کا حاصل کرنا واجب ہے، یہ بات تو معلوم ہو گئی، لیکن پیارے طلبہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ معرفت سے بھی مراد معرفت برہانیہ ہے، یعنی معرفت برہانیہ کے ہم مکلف ہیں۔ اب جب معرفت برہانیہ ہے تو معرفت برہانیہ میں یعنی دلیل کے ذریعے سے معرفت حاصل کرنا واجب۔ اب دلیل قطعی سے معرفت کا حصول کے لیے معرفت کا حصول تو تب ہوگا نا پہلے دلیل قطعی قائم کرے، اور دلیل قطعی قائم کرنے کا مطلب ہے کہ امور معلومہ کو ترتیب دے تاکہ وہ معرفت تک پہنچے، جس کو ہم نظر و فکر کہتے ہیں۔ اور نظر و فکر آدمی تب کرے گا جبکہ پہلے اس نظر و فکر کا قصد اور ارادہ بھی کرے۔ اگر آدمی نظر و فکر کا قصد اور ارادہ ہی نہیں کرتا تو ایسی صورت میں وہ نظر و فکر بھی نہیں کرے گا۔ تو ہماری اس گفتگو سے آپ کو ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی معرفت تو ہم پر واجب ہے، لیکن اس معرفت کے لیے نظر و فکر کا بھی ہونا ضروری ہے، نظر و فکر کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے قصد کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب یہاں پر تین چیزیں ہوئیں، ایک معرفت ہو گئی، ایک نظر و فکر ہو گئی، النظر الموصل الی المعرفہ، اور تیسری قصد اور ارادہ اس نظر کا۔ تو تین باتیں یہاں پر ہو گئیں۔ اب ان تینوں باتوں کو اگر بروئے کار آدمی لاتا ہے تو اس کے بعد تو کہا جائے گا کہ معرفت الہیہ حاصل ہوئی۔ تو اب ان تینوں میں سے یہ تین باتیں ہیں اور تینوں ضروری ہیں اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے۔ یہ تو جب تین باتیں ہیں، یہاں پر تین چیزیں ہیں، تو ان میں سے سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ کیا معرفت ہی اول واجبات ہے، یا معرفت کی طرف پہنچانے والی نظر و فکر وہ اول واجبات سے ہے، یا نظر و فکر سے پہلے جو قصد و ارادہ آدمی کرتا ہے
नज़र व फ़िक्र करने का वो क़स्द व इरादा अव्वल वाजिबात है। इस सिलसिले में हमारे उलमा का इख्तिलाफ है। तो प्यारे बच्चों, किसी ने तो ये कहा कि मार्फत खुद ही अव्वल वाजिबात है, क्योंकि मार्फत इलाहिया किसी को हासिल होती है जो अपने खुदा को जान लेता है कि हाँ मेरा एक खुदा है, मेरा एक खालिक है, तभी तो वो उसकी इबादत भी करेगा, तभी तो वो उसे कदीम भी मानेगा, तभी तो वो उसको खालिक कायनात भी मानेगा। बाकी सारे अहकाम जितने भी हैं वो मार्फत इलाहिया के हुसूल के बाद, अल्लाह के वजूद के जानने के बाद ही दीगर अहकाम मार्ज़ वजूद में आएंगे। तो इससे क्या समझ में आया कि सारे के सारे अहकाम मार्फत पर मुतफर्रे हैं, तो मार्फत असल हुई। तो जिन्होंने ये बात देखी तो उन्होंने ये कह दिया कि मार्फत ही अव्वल वाजिबात है, और जिन्होंने ये देखा कि मार्फत के हुसूल के लिए दलील कायम करना ज़रूरी है, दलील बुरहान, जिसको मार्फत बुरहानिया में दलील कायम करना ज़रूरी है, और दलील के लिए नज़र व फ़िक्र ज़रूरी है, तभी तो इस्तिदलाल होगा ना वजूद बारी ताला पर। तो वजूद बारी ताला पर इस्तिदलाल करने के लिए, मार्फत हासिल करने के लिए पहले दलील चाहिए, इस्तिदलाल चाहिए, और इस्तिदलाल वही तो नज़र व फ़िक्र है। तो अब मार्फत गोया के इस्तिदलाल पर, नज़र व फ़िक्र पर मौकूफ़। इन्होंने ये देखा तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अन-नज़रुल मूसिलु इलल मारिफा, ये अव्वल वाजिबात है। और जिन्होंने ये देखा कि ये बातें तो ठीक हैं, लेकिन नज़र व इस्तिदलाल के लिए भी तो ज़रूरी है पहले क़स्द करना। अगर क़स्द होगा तभी क़स्द व इरादे के बाद ही तो नज़र व इस्तिदलाल होगा। तो नज़र व इस्तिदलाल के लिए भी क्या ज़रूरी है, सबसे पहले क़स्द करना। तो जिन्होंने ये देखा तो उन्होंने कहा क़स्द अव्वल वाजिबात से है। प्यारे बच्चों, अव्वल वाजिबात में इख्तिलाफ है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि मार्फत इलाहिया वाजिब है। मार्फत इलाहिया तो वाजिब है बिल इत्तिफाक बिल इजमा, लेकिन अव्वल वाजिब इन तीन में से क्या है, इसमें इख्तिलाफ है। तो साहिब किताब इस इबारत से इस अव्वल वाजिबात को बयान कर रहे हैं, पहले इख्तिलाफ को बयान करेंगे, फिर उसके बाद अपनी तरफ से तहकीक पेश करेंगे कि इस इख्तिलाफ के तनाजुर में सबसे करीब तर बात क्या हो सकती है, उसको मुसन्निफ फिर आगे बयान करेंगे वल अक़रबु इला तहक़ीक़ से। पहले थोड़ा तर्जुमा करते हैं, बात समझ में आ गई होगी। फरमाते हैं व कौनुल मारिफत वाजिबतन मिम्मा ला खिलाफ फ़ीह बैनुल मुस्लिमीन, मार्फत का वाजिब होना ये उन उमूर से है जिनके अंदर मुसलमानों के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है। यानी मार्फत के वजूब में मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ नहीं, बल्कि ये बिल इजमा बात साबित है कि मार्फत इलाहिया वाजिब है। ऐसे ही अन-नज़रुल मूसिलु इलैहि ऐ इलल मारिफा और इला इरफानिल्लाह और इलल मज़कूर, ऐसे ही मज़कूर यानी मार्फत की तरफ पहुँचाने वाली नज़र भी वाजिब है, इसमें भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। व इन्नमल खिलाफ़ु फ़ी कौनिहा अव्वलल वाजिबात, हाँ इख्तिलाफ तो इसमें है कि मार्फत अव्वल वाजिबात है, अव्वल वाजिबात है मार्फत, तो मार्फत के अव्वल वाजिबात होने में इख्तिलाफ है। फ़क़ाल अल-अशअरी, तो इमाम अशअरी अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया हिया ऐ अव्वलुल वाजिबात अल मारिफा, अव्वल वाजिबात क्या है, या ज़मीर का मर्जा मार्फत, यानी अव्वल वाजिबात मारिफत इलाहिया है। क्यों, लितफ़र्रुअ बाक़िल अहकाम अलैहा, क्योंकि बाकी सारे अहकाम मार्फत ही पर मुतफ़र्रे होते हैं। ये असल है, बाकी सारे अहकाम मार्फत की फ़रा हैं।
وقال الاسفرائنی، امام ابو اسحاق اسفرائنی نے فرمایا هو النظر فیہا، اول واجبات وہ معرفت نہیں ہے بلکہ معرفت کے سلسلے میں نظر و استدلال کرنا یہ اول واجبات ہے۔ وقال القاضی ابو بکر و امام الحرمین، قاضی ابو بکر و امام الحرمین نے فرمایا کہ نظر بھی اول واجبات نہیں بلکہ هو القصد الیہ، النظر الموصل الی المعرفہ کا جو قصد ہوتا ہے وہ قصد اول واجبات سے ہے۔ پیارے بچوں، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ مصنف فرماتے ہیں الی غیر ذالک من الاقوال، اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔ تو اتنے اقوال مصنف نے یہاں پر 3 قول بیان کیے۔ ایک قول امام اشعری کا، انہوں نے کہا کہ معرفت ہی اول واجبات ہے۔ دوسرا قول امام اسفرائنی کا، انہوں نے کہا النظر الی المعرفہ وہ اول واجبات ہے۔ اور تیسرا قول قاضی ابو بکر و امام الحرمین کا، انہوں نے کہا کہ نظر و فکر جو پہنچائے معرفت تک، اس نظر و فکر کا قصد کرنا اول واجبات ہے۔ آگے مصنف علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں والأقرب إلى التحقيق أنه إن أريد أول الواجبات المقصود بالقصد الأول فهو المعرفة عند من يجعلها مقدورة للمكلف، والنظر عند من لا يجعل العلم الحاصل مقدورا له بل واجب الحصول۔ الاقرب الى التحقیق کا خلاصہ یہ ہے، صاحب کتاب بیان فرماتے ہیں کہ اول واجبات ہونے میں جو اختلاف ہے اس میں سب سے قریب تر بات یہ ہے کہ اگر قصد اول سے جو مقصود ہے اول واجبات سے وہ اگر مراد ہو تب تو معرفت ہے۔ یہ جملے یاد رکھنا، صاحب کتاب فرماتے ہیں قصد اول سے، یعنی جو سب سے پہلے جو قصد و ارادہ کیا جا رہا ہے معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، تو اگر قصد اول یعنی جو قصد کیا جا رہا ہے اس قصد سے جو مقصود ہے اگر وہ اول واجبات سے مراد لیا جائے، تو میرے پیارے دوستو، پیارے طلبہ، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی معرفت کے حصول کے لیے ہی تو نظر و فکر کرتا ہے، نظر و فکر کے لیے قصد کرتا ہے۔ تو یہ قصد ہو یا نظر و فکر ہو، قصد اول سے جو ارادہ بناتا ہے نا، اس ارادے سے مقصود نظر و فکر کرنا لذاتی ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس ارادے سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ لذاتی ہی معرفت الہیہ، یعنی معرفت الہی حاصل ہو جائے، یہی مراد ہوتا ہے نا۔ تو قصد اول سے ارادہ جو آدمی کرتا ہے تو اس قصد سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ معرفت الہی۔ تو جب معرفت الہی تو مقصود ہے، ہم کوئی بھی دلیل قائم کریں گے، دلیل قائم کرنے کا ارادہ بنائیں گے، تو ارادہ بنانے سے ہمارا مقصود یہ نہیں ہے کہ صرف مقدمات جوڑ دیں، بلکہ مقصود کیا ہے کہ اللہ کی معرفت اس کے ذریعے سے حاصل ہو جائے، ہم اس بات تک پہنچیں کہ خالق کائنات موجود ہے۔ تو قصد اول سے بھی مقصود کیا ہوتا ہے؟ معرفت ہوتی ہے۔ تو اگر قصد اول سے جو مقصود ہے تو مقصود لذات ہی تو معرفت ہی ہے، تو معرفت ہی اول واجبات ہے۔ لیکن معرفت اول واجبات ان لوگوں کے نزدیک ہوگی جو لوگ معرفت کو بندے کے لیے یا مکلف کے لیے مقدور مانتے ہیں۔ اصل میں پیارے بچوں، معرفت کے مقدور للمکلف ہونے میں اختلاف ہے۔ کیا اللہ رب العزت کی معرفت کا حصول یہ بندے کا مقدور ہے، مکلف کا مقدور ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نظر و استدلال کرنے کا بندہ مکلف ہے، یعنی برہان قائم کرنے کا
بندہ مکلف ہے امور معلومہ کو ترتیب دے کر امور مجہولہ تک پہنچنے کا، بندہ مکلف ہے، امور معلومہ کو ترتیب دینے کا بندہ مکلف ہے، اور رہا اس دلیل کو قائم کر کے اس استدلال کے ذریعے سے جو نتیجہ نکلتا ہے، وہ جو معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ معرفت تو خود بخود حاصل ہو جاتی ہے، وہ معرفت تو بدیہی واجب الحصول ہے۔ وہ بالکل ایسے ہی کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم اپنی نگاہوں کو بند کر لیں، ہم اپنی نگاہوں کو بند کر لیں، اور نگاہوں کو بند کر لینے کے بعد ہم اپنی نگاہوں کو جب کھولیں تو ہماری نگاہ ضرور کسی نہ کسی چیز پر پڑے گی، چاہے ہم اس کا قصد و ارادہ نہ کریں۔ ہم جیسے ہی آنکھ کھولتے ہیں تو ہماری آنکھ کے سامنے، اگر ہماری نگاہوں کے سامنے دیوار ہوتی ہے تو دیوار کا حصول ہمیں یقینی طور پر خود بخود ہوتا ہے، چاہے ہم اس کا ارادہ کریں یا نہ کریں۔ اگر نہیں بھی کریں، ہم چاہیں کہ آنکھیں کھولنے کے بعد ہم اپنے سامنے کی چیز کو نہ دیکھیں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ نگاہوں کے سامنے جو چیز ہوگی آنکھ کھولتے ہی وہ نظر آئے گی۔ تو بتاؤ، جو چیز نگاہوں کے سامنے آنکھ کھولتے ہی نظر آئی وہ واجب الحصول ہے یا آپ کے ارادے پر موقوف ہے؟ نہیں، آپ کے ارادے پر موقوف نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے سامنے والی چیز کا ہمیں علم حاصل ہوا اور یہ علم کا حصول واجب ہے، یقینی طور پر ہم اس کو حاصل نہ کرنا بھی چاہیں تب بھی وہ حاصل ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے یہ علماء جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معرفت مقدور للمکلف نہیں ہے، وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ استدلال کرنا، دلیل قائم کرنے کا بندہ مکلف ہے، اور اس کے ذریعے سے جو معرفت حاصل ہوگی وہ واجب الحصول ہوگی، کہ اس کے ذریعے سے ضرور معرفت حاصل ہو جائے گی۔ بندہ اگر ارادہ نہیں بھی کرے تب بھی وہ معرفت حاصل ہو جائے گی، دل میں اس کا یقین ہو جائے گا دلیل کے ذریعے سے۔ تو جب معرفت واجب الحصول ہے، وہ بندے کا مقدور ہے ہی نہیں، تو ان لوگوں کے نزدیک معرفت جب واجب الحصول ہے، بندے کا مقدور نہیں ہے، تو ان کے نزدیک تو معرفت یہ اول واجبات سے نہیں ہوگی، کیونکہ واجب وہی ہوگا، واجب تو وہی ہوگا جس کا بندہ مکلف ہو، اور یہاں پر بندہ اس کا مکلف ہی نہیں رہے گا، کیونکہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کی قدرت میں نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کے نزدیک معرفت مقدور للمکلف ہے، ان کے نزدیک تو قصد اول سے مقصود وہ معرفت ہی ہے، تو ان کے نزدیک اول واجبات معرفت ہوگی۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ معرفت واجب الحصول ہے، مقدور للمکلف نہیں ہے، ان لوگوں کے نزدیک معرفت اول واجبات نہیں ہوگی، پھر قصد اول سے جو مقصود ہوگا وہ معرفت نہیں ہوگا، بلکہ قصد اول سے مقصود وہ نظر و استدلال ہوگا۔ تو ان کے نزدیک اول واجبات نظر و استدلال ہوگا۔ اور اگر یہ مراد لیا جائے اول واجبات سے کہ قصد اول سے، ہم یہ بات کہیں نہیں کہ قصد اول سے جو مقصود ہو یہ بات نہیں کہیں، بلکہ جیسے بھی چاہے، جو بھی قصد اول سے مقصود کی بات ہی نہ کریں، بلکہ یہ کہیں جو بھی چیز معرفت الہیہ کے حصول کا سبب بن جائے، مبدا اور علت بن جائے، جو بھی اول ہو، کیف ما کان، جیسا بھی چاہے ہو، قصد سے مقصود ہو، یہ مراد ہی نہ لیں قصد سے مقصود والی بات، بلکہ جو بھی سب سے پہلے معرفت الہیہ کا ذریعہ اور سبب بنے وہی اول واجبات ہے۔ اگر یہ مراد لے لیا جائے تو سب سے پہلے تو پیارے طلبہ، سب سے پہلے نظر و استدلال سے بھی پہلے قصد وہی ذریعہ بنتا ہے۔ جب وہی ذریعہ بنتا ہے تو ایسے اگر یہ مراد لیا جائے اول واجبات سے کہ کیفا کانت، جس طریقے سے بھی ہو، جو بھی اول ہو، جو بھی علت اور ذریعہ بن جائے معرفت کا، وہ اول واجبات ہے۔ اگر یہ مراد ہو تب تو پھر قصد ہی اول واجبات ہوگا۔ تو یہ گویا کہ اقرب الی التحقیق سے صاحب کتاب نے مذکورہ اختلاف کرنے والے علماء کی اقوال کی توجیہ بیان کر دی،
کہ اگر اول واجبات سے مراد وہ ہو جو قصد اول سے مقصود ہوتا ہے تو ان لوگوں کے نزدیک جو معرفت کو مقدور للمکلف مانتے ہیں ان لوگوں کے نزدیک تو معرفت ہی اول واجبات ہوگی، اور جو لوگ معرفت کو مقدور للمکلف نہیں مانتے بلکہ واجب الحصول مانتے ہیں ان کے نزدیک نظر و استدلال وہ اول واجبات ہوگا۔ اور اگر اول واجبات سے مراد یہ نہ ہو، یعنی جو قصد اول سے مقصود ہو یہ مراد نہ ہو، بلکہ کیفا کان، جیسے بھی چاہے ہو، جو بھی ذریعہ بن جائے معرفت الہیہ کے حصول کا، اگر یہ مراد ہے تو ایسی صورت میں پھر جو قصد ہے وہ قصد ہی اول واجبات ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں تو گویا کہ اختلاف کو صاحب کتاب نے یہ اشارہ کر دیا کہ یہ اختلاف حقیقی نہیں ہے، نزاع حقیقی نہیں ہے، بلکہ نزاع لفظی ہے کہ اول واجبات سے مراد کیا ہے۔ تو اول واجبات سے مراد کسی نے کچھ لیا، کسی نے کچھ لیا، تو اب ایسی صورت میں یہ اختلاف ہوا، تو یہ نزاع لفظی ہے، تو اقرب الی التحقیق سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں ولا اقرب الی التحقیق، تحقیق کے قریب تر بات یہ ہے انہ ان ارید اول الواجبات، اگر اول الواجبات سے مراد لیا جائے المقصود بالقصد الاول، وہ مراد لیا جائے جو کہ قصد اول سے مقصود ہو، فہو المعرفہ، تو قصد سے تو مقصود، قصد اول سے مقصود وہ معرفت ہے ان لوگوں کے نزدیک من یجعلها مقدورۃ للمکلف، جو معرفت کو مکلف کا مقدور مانتے ہیں، والنظر، اور نظر و استدلال وہ اول واجبات ہوگا عند من لا یجعل العلم الحاصل مقدورا للمکلف، ان لوگوں کے نزدیک جو علم حاصل کو مقدور للمکلف نہیں مانتے، بل واجب الحصول، بلکہ کیا مانتے ہیں؟ واجب الحصول مانتے ہیں۔ وَإِنْ أُرِيدَ اول الواجبات، اور اگر اول واجبات سے مراد لیا جائے کیا؟ یہ مراد نہیں لیا جائے جو قصد اول سے مقصود ہے، یہ نہیں کہا جائے، بلکہ کہا جائے کیف کانت، جیسے بھی چاہے ہو، یعنی جو بھی ذریعہ بن جائے معرفت کا، اللہ کی معرفت تک پہنچنے کا جو بھی ذریعہ بنے، جو بھی سب سے پہلا سبب ہو، تو اگر یہ مراد لے لیا جائے فَهُوَ الْقَصْدُ، تو وہ تو قصد ہے، کیونکہ سب سے پہلا ذریعہ کیا بنتا ہے نظر و استدلال سے بھی پہلے وہ قصد بنتا ہے، تو قصد ہی اول واجبات ہوگا ایسے لوگوں کے نزدیک۔ ھذا، اے خذ ھذا، اے پڑھنے والو اس بات کو یاد کر لو، اچھی بات ہے، اہم بات ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی بات کو آج ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔